جی ناظرین، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، صبح بخیر کہتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ دن آپ کے لیے بہت ہی بابرکت ٹھہرے۔ ہم حاضر ہیں اس پروگرام میں کلام کو لے کر، تاکہ آپ روحانی غذا حاصل کر سکیں، اور ہم بھی روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پاسٹر سرفراز رحمت صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل، اور تمام ویورز کو بھی گڈ مارننگ، اور یسوع سنگ سویرا۔ اور کیا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ یسوع کے ساتھ صبح کا آغاز، بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی۔ اور آئے اسی یسوع کے نام کے وسیلہ سے آج کا دن کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام سے، تیرے کلام کی روشنی میں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں خداوند ہمارے زندگی کے ہر پہلو میں تیری کلام کی روشنی پڑے، اور اس کے سبب سے ہم زندہ اور اپنے آپ کو اس دنیا میں اے خداوند تیری راہوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہماری جرنی میں ہماری مدد کر اے خداوند، ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا زور، ہماری کمک، ہماری طاقت تجھ سے ہے، اور تیرا پاک روح ہماری مدد کرے۔ آج جو کچھ بھی ہم بات کریں وہ تیرے روح کے وسیلہ تیرے لوگوں تک، ہم تک پہنچے۔ رہنمائی کرنا یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ جی پاسٹر صاحب، آج ایک سوال ہے کہ روزہ ہماری زندگی میں کس طرح کی تبدیلیاں لاتا ہے، اور کیسے وہ تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے؟ جی، پہلی بات جو بائبل مقدس سے میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں، عبرانیوں 12واں باب، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے اس خوشی کے باعث جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ جی آمین۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کو تکنا، خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا، اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند میں فاسٹنگ میں جاتے ہیں اور دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کی اٹینشن کو جو ہے وہ، اور دنیا کے پلیجرز یا دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو خوشیاں ہیں، اس سے، ورلڈ سے اپنے آپ کو الگ کرنا۔ لیکن یہ روزہ کسی بھی طرح دکھ کا باعث تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ دکھ کا باعث ہم خود بناتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دکھ کا باعث ہم اس کو خود بناتے ہیں۔ لیکن روزے سے مراد خدا کی اٹینشن یا خدا کی پریزنس میں جانا۔ روزے سے مراد بھوک نہیں ہے، روزے سے مراد خدا کی پریزنس میں جانا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس کون سا کوالٹی ٹائم ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے اس رحلم میں، جہاں خدا ہمیں اپنا شفقت والا ہاتھ رکھ کے ہمیں برکت دے، ہمیں خدا انڈرسٹینڈنگ کی روح بخشے، ہمیں خدا حکمت اور معرفت کے جو خزانے یسوع مسیح میں پوشیدہ ہیں وہ خزانے ہم پر کھولے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی اٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میں خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور روزے کا جو اصل مفہوم ہے، اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی روٹی غریبوں کو کھلا، اپنے ظلم سے باز آ، روٹیوں کو اس وقت میں جو ہے منانا ناراض لوگوں سے، اور جن کے ساتھ عمروں کے ہم نے جس کو کہنا چاہیے کہ ناطے توڑ رکھے ہیں، ان کے ساتھ بحالی کو کرنا۔ تو اگر یہ چیزوں میں، روزے میں جا کر ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر تو وہی بات ہے کہ آپ کے لیے آسمان پیتل ہو جائے گا۔ خدا آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ ادھر آ، میں تو ادھر ہوں، جیسے ہم نے 58 ازائیا میں پڑھا تھا، خدا ان کہے گا کہ میں ادھر ہوں، ادھر آ، اور پھر خدا ہم تیری صبح کی روشنی کو جو ہے وہ نور کی مانند کر دے گا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو روزے میں خدا کے ساتھ لنک اپ کرتے ہو، دنیا کی جو رنگینی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو الگ کرتے ہو، اور فلی فوکسڈ ہوتے ہو ٹو اٹینشن گاڈ، خدا کی توجہ لینے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بھی سیکھا تھا کہ کیسے پھر موزس نے اگر 40 دن پھر 40 دن خدا کی حضوری میں گزارے تو وہ ہمبل
لیڈر کہلایا نا, تو ہمبلنس اس میں آ گئی. تو ایسے ہی اگر ہم روزہ جو ہے وہ ہم میں ہمبلنس بھی پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اپنا فوکس سیدھا کرنا. اچھا, نمبر دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی قربانی بھی دینا. روزے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آپ کچھ سیکریفائز کریں, سم تھنگ, کچھ جو آپ بڑی گندی ہیبٹ میں اگر آپ پڑیں. فار ایگزامپل میں بہت زیادہ ڈیلی موبائل دیکھتا ہوں, میں بہت زیادہ ڈیلی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں, ایک مووی دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. تو آپ اس دورانیے میں کہیں کہ خداوند اس دورانیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. مجھے اب ایک بات یاد آ گئی, ایک پریچر نے بہت اچھا جب میسج دیا تو اس نے ایک گواہی پڑھی, اور گواہی پڑھی تو اس نے کہا کہ ایک ویور تھا جو کہ ہمارا پروگرام دیکھا کرتا تھا, تو اس نے کہا جب میں نے آپ کا کلام سنا تو میں نے 1 سال تک جو بھی میں فلمیں دیکھا کرتا تھا غلط قسم کی, وہ فلمیں میں نے سیکریفائز کیا اپنے. میں نے کہا نہیں, 1 سال تک میں نے نہیں دیکھنا. اور جب میں نے 1 سال تک وہ چیزیں نہیں دیکھی تو پھر میں نے اپنی ٹیسٹمنی لکھی ای میل کر کے اس پاسٹر کو کہ آپ کے کلام کے سبب سے جو مجھے روشنی ملی, اس میں جب میں آیا تو میں نے پھر کہا کہ ہاں, میں اس عادت کو اگر میں تبدیل کر سکا اس کلام کی روشنی میں تو پھر میں کروں گا کیا. پھر میں گواہی دوں گا کہ خداوند نے واقعی اس کلام کی برکت کے سبب سے میرے اندر سے اس چیز کو مائنس کیا ہے, میرے اندر سے اس چیز کو اس نے الگ کیا ہے. سمجھ گئے, جو مجھے گن کی طرح کھا رہی تھی, جو میری اندر کی شخصیت کو مجروح کر رہی تھی, جو میرے اندر کی لائٹ کو جلنے نہیں دے رہی تھی, یا میرے چہرے کا نور بحال ہونے نہیں دے رہی تھی, اس کو میں نے 1 سال تک آبزرو کیا کہ میں اس کو کیسے سٹاپ کر سکتا ہوں. تو میں نے سٹاپ کیا. 1 سال بعد اس نے پھر ایک لیٹر لکھا, ٹیسٹمنی لکھی, اور اس پاسٹر کو اس نے بھیجی کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہ تبدیلی میری زندگی میں آئی, اور آج میں فلی اس چیز سے بالکل کٹ آف ہو گیا ہوں, اور میں ایسی کوئی فلم نہیں دیکھتا جو میرے ایمان کو اور میری زندگی کو جو ہے وہ مجروح کرے, مجھے شرمندگی کا باعث ہو. تو اب میں وہ ایسی فلمیں نہیں دیکھتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے سیکریفائز کرنا اپنی زندگی میں, ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کٹ آف کر دینی چاہیے میری لائف سے, وہ ہم نہیں کر پاتے. تو آپ یہ خدا کے سامنے عہد کر سکتے ہیں. بالکل, روزے کی صورت میں آپ کہیں خداوند, جیسے آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا یا میں شام کی روٹی نہیں کھاؤں گا, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں شام کو ٹی وی بھی نہیں دیکھوں گا, شام کو جو 2 گھنٹے میں ٹی وی دیکھتا ہوں میں 2 گھنٹے بائبل بیٹھ کے پڑھوں گا. تو یہ بھی آپ کا روزہ ہے. بالکل, آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہوئی ہے, دنیا سے آپ نے اپنی توجہ کو اٹھایا. کئی دفعہ ہم بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں ڈیلی خبرنامہ سننا. میں خود بھی تھا اس میں, مجھے بڑا شوق ہے خبریں سننے کا, کرنے کا. تو میری وائف مجھے کئی دفعہ کہتی تھی اس میں کیا پڑا ہے جو آپ اتنا زیادہ یہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا یار دنیا سے بھی اویئر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ اس بندے کو سننے کے بجائے میں اگر اس کی بدلے میں کلام کو کوئی حوالہ پڑھ لوں تو زیادہ برکت کا باعث ہے, کیونکہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈرانے والی خبریں سناتا رہتا. تو میری وائف بھی کبھی کبھی کہتی تھی اس کو نہ سنا کرو. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خبریں سنسنی خیز ہیں, اس میں ہر وقت مار کوٹ, لوگوں کے جو ہے نا معاملات اتنے بگڑ رہے ہیں, ورلڈ اس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کہ آپ ان کی جو تبدیلیاں ہیں ان کو آپ یقین مانیں کہ کئی دفعہ ہولناک ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے برعکس کلام جو ہے وہ خوشخبری ہے. اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی ابھی ایک کنٹری نے دوسری کنٹری پہ حملہ کر دیا ہے, جیسے رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. تو اس کی آپ جتنی بھی خبریں سنیں گے, اور ڈیفینیٹلی لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے یا بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہی ہے. اور کرسچن چرچ جو ہے وہاں اس وقت برف پہ بیٹھ کے لوگوں کو پرے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کی جائے کہ ہم اس جنگ سے بچ جائیں یا کس طریقے سے ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے سیکریفائز کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کا کسی چیز کا سیکریفائز کر کے اس سے پیچھے ہٹنا, اس کو ڈینائی کرنا, اور اس کے علاوہ اپنی کرسچن ویلیوز کو سمجھنا. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے. جب تک آپ کرسچن ویلیوز کو نہیں سمجھیں گے آپ صحیح کرسچن لائف کی طرف راغب نہیں ہو سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. پھر نمبر 4 بات یہ ہے کہ ڈینائنگ آور سیلف, ٹھیک ہے, اپنے آپ کا انکار کرنا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, خود ہی سے انکار. ہاں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ تو بائبل کی آیت ہے, جب تک وہ خود ہی سے انکار نہیں کرتا وہ خدا کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. تو ہم اپنے آپ کا انکار نہیں کریں گے جب تک ہم یسوع کے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ کلام میں ابھی پچھلے دنوں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو.
تو پہلی بات تو یہ ہے جب خدا نے ہمیں قیمت سے خرید لیا ہے تو جو سلیو کی میں بات کر رہا ڈائلوس کی بات کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہونا، تو خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے تو آزاد کر لیا ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر اب کہا کہ بیٹا اب تم نے اس شاہی خاندان کے طور طریقے کو سمجھ، جو میں پیچھے بول رہا تھا ویلیوز، اب شاہی خاندان کی ویلیوز کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ تو اگر ہم شاہی خاندان کے بیٹے بیٹیاں بن گئے تو بھائی اس کی کوئی ویلیوز بھی ہے، اس کی کوئی زندگی جینے کے کوئی طور طریقے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے ہیں، چلنے پھرنے کے، بات چیت کرنے کے طور طریقے ہیں۔ بالکل ہاؤ وی ٹاک، ہاؤ وی مینس واک ان دا پریزنس آف دا گاڈ، یہ خدا نے اگر ہمیں اپنا بیٹے بیٹیاں بنا لیے تو خدا کے طور طریقے بھی تو ہیں نا، اس کو بھی ہم نے ویلیوز کو فالو کرنا ہے، تب یہ جو روزہ ہے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اچھا، اس کے اور کتنے پوائنٹس ہیں، میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی کچھ اور ہیں باقی ابھی؟ ہاں ہیں، لیکن چلیں بعد میں کر لیں، تو ہم اگر نیکسٹ ایپیسوڈ میں سے لے کر جاتے ہیں، تو اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور ناظرین ہم آپ ہی کے لیے چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ ہو، اتنا ہو، غذا اتنی ہو کہ آپ آرام سے ہضم بھی کر سکیں اور بہت زیادہ ٹائم آپ کو دینا پڑے۔ تو چلیں میں دوبارہ بولتی ہوں۔ جی ناظرین، ہم آپ ہی کے لیے چاہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہو اور آپ اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو اگلے پروگرام میں ہم اسی پر دوبارہ سے بات چیت کریں گے جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے، اور دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے بات چیت ہوتی ہے۔ آپ سے بھی ملتے ہیں ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس۔